بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جلال الدین رومی کی لکھی ہوئی ہے ایسی باتیں جو آپ میں ایک نئی روح پھونک دیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں گانا چاہتا ہوں جیسے پرندے گاتے ہیں، اس بات کی فکر کے کیے بغیر کہ کون سنے گا اور کیا سوچے گا۔ تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو، بلکہ تم ایک قطرہ ہو جس میں پورا سمندر ہے۔ ہم سب کے اندر دو بیڑیے لڑ رہے ہیں، پہلا برا ہے، دوسرا اچھا۔ جیتے گا وہ جسے تم کھلاؤ گے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مریں تو دنیا روئے اور آپ خوش ہوں۔ سنو ورنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے گی۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ تیرے سامنے دشمن اور ایک بیوقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے تم دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ ذہین انسان زندگی میں تین چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے، اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ حکمت تلاش کرو، علم نہیں۔ علم ماضی کا ہے، حکمت مستقبل کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہو، لیکن آؤ یہی راستہ ہے۔ جب دل کی آنکھ کھل جائے تو پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ تین قسم کے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا جائے تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے: والدین کو، استاد کو اور بزرگوں کو۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا کام بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جس میں یہ دو عادات ہوں: ناشکری کرنا، زنا کرنا۔ معرفت کا نشان یہ ہے کہ اس میں خاموشی بہت ہو، اگر کسی وقت بات کرے تو ضرورت کے مطابق کرے۔ ہمسائے کا حق اس قدر ہے جس قدر والدین کا حق ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہوازاری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ
یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مسکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خبر چھپی ہوتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔